خدا نے برکت ہے۔ اس کے علاوہ بیٹی نے بڑا اچھا سوال لیڈ کیا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا روز نئے لوگوں کو کھڑا کروا رہا ہے، لیکن آج ایک بات کی فکر بھی ہے کہ بڑے لوگ کم آئے ہیں، شاید موسم کی وجہ سے یا لائف کا چیلنج بنا ہوا ہے، لیکن آپ گھر جا کر ضرور مجھے بتائیے گا کہ یہ سونے مس کر رہا ہے۔ ہالیلویا۔ کل آپ نے لکھا جب آدم خدا کی حضوری سے دور ہو گیا تو آدم نے نہیں کہا خدا تو میرے کو دور ہو گیا، بلکہ خدا اسے آوازیں دے رہا ہے۔ تو آپ بھی ضرور اپنے گھر جا کر بتائیے گا خدا آپ کو مس کر رہا تھا۔ ہالیلویا۔ کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو ہمیشہ تلاش کرتا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی چلے جائیں، لوگ کہتا میں پاتال میں بستر لگا لوں، اوتھے بھی تیرا نہیں، میں چڑھ جاواں آسماناں تے تے اوتھے بھی تیرا نہیں۔ پلیز اپنے گھروں میں اس بات کی منع نہیں کیجیے، کیونکہ ایک ایسی نسل آ رہی ہے جو نہ خدا کو جانتی ہے اور نہ اس کے کاموں کو جان رہی ہے، اور بڑے مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ زمین پر روح القدس اس کاموں کی وجہ سے رنجیدہ ہے۔ آپ کو پتا ہے روح القدس ایک شخصیت ہے اور وہ دکھی ہوتا ہے، اس کے احساسات ہیں، جیسا آپ کو غصہ آتا ہے آپ دکھی ہوتے ہیں، آپ آنسو بہاتے ہیں، اسی طرح کلام میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے میرے مسبح پر تمہارے گناہوں کے سبب سے آہو نہ لائے۔ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہو، عبرانیوں 5ویں باب میں لکھا ہے اس کے پاکوں کو رنجیدہ نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے وہ دکھی ہوتا ہے اور ضروری ہے۔ آج روح القدس کے تعلق سے میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان باتوں کو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی زندگی میں کہیں بھی کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے خدا کا پاک روح آپ کی زندگی سے رنجیدہ ہے، تو آج وقت ہے آپ اس سے معافی مانگیے، اپنی زندگی سے اس توبہ کے مکاشفہ کو دیجیے۔ آدم کبھی بھی عدم سے باہر نہیں تھا جا سکتا اگر وہ اسی وقت خدا کے حضور میں سرنڈر کر دیتا، اپنی غلطی کا اقرار کر دیتا۔ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں، ہوا نے نہیں بنا دیا، اور ہوا نے کہا میں نے نہیں، یہ سامنے کروایا، کسی نے ذمہ داری نہیں، لیکن خدا کا پاک روح آج آپ کو اس لیے سکھانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری لینی ہے۔ یسوع نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور روز اپنی سلیب کو اٹھائے۔ میرے بھائیوں بھی بہنوں، ہم سارے ہی بڑے تیار ہیں سب پاک روح ملتے ہیں، ہمیں خدا زور دے، کہیں بھوک ماری تو بندہ اڑ دے، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو ہم فوراً اس کی جان نکال دیں، ایلیا کی طرح ہم آسمان سے آگ نازل کریں، ہم پانی کو 2 ٹکڑے کرتے ہیں، یہ کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک چیز ہے اور وہ ہے آپ کی ذات کا فرمان۔ یوحنا 12 باب میں لکھا ہے اس کی 24 آیت میں، جب تک رائی کا دانہ مر نہیں جاتا وہ پھل نہیں لاتا۔ روح القدس پانے کے لیے چٹے لباس نہیں کرتا، روح القدس کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے خالی ایک بڑے زوروں سے دعا کرنا کافی نہیں ہے۔ اس لائف ٹائم چیلنج، یہ ساری زندگی کا چیلنج ہے، یہ ساری زندگی اپنے آپ کو تابوت میں بند کرتا ہے، اپنے تابوت میں کیل ٹھوکنے اور اپنے آپ کو منو من مٹی کے نیچے دفن کرتا ہے، تاکہ جب سنگا پھکا جائے اور جب آواز آئے تو قبر کا منہ کھل جائے اور ہم بات بڑھ کر اس کا استقبال۔ ہاللیلویا۔ آج ضرورت ہے کہ اسی اپنے اس بات کو ادروائز نہیں، ادروائز پہلے بھی خالی تھے، آج بھی خالی ہے اور خالی رہیں گے، ہم ویسے ہی دعوے کرتے ہیں۔ اب میرے ساتھ اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب اور اس کی 8ویں آیت میں کھولیے، یہاں پر لکھا لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی تہا تک میں گواہ ہو گے۔ اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے، اور اس قوت دینے کا مقصد کیا ہے، تم میرے گواہ ہو۔
خدا نے قوت اس لیے نہیں دی کہ ہم آرام کریں، ہم اچھا لباس پہننا شروع کر دیں، ہم اچھے گھروں میں رہنا شروع کر دیں، ہماری لائف ایک عام آدمی سے ایپوزار بادشاہوں کی طرح زندگی ہو جائے. یہ سب کچھ کرنے کے لیے تو لوگ پہلے بھی یسوع کو اسی کام کے پیچھے اس کے پڑے ہوتے. یوحنا کی دن اس کے چھٹے باب کو پڑھے، جب اسے 5000 مردوں کو 5 روٹیاں 2 مچھلیوں سے سیو کیا تو لوگ اسے پیچھے پہ گئے اور وہ اسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں کیا میرے روٹی کھانے ملتی ہے، ہر چیز ہے، موت سے ہو رہے، گواہیاں سن رہے، آرام سے بیٹھ کے کلام سن رہے، لیکن نہیں. آج بھی زندگی کا مقصد روح کو اس پانے کا صرف ایک ہی، ہم موت سے کریں، ہم لوگوں کو شو آف کریں، ہم اپنے آپ کو فیم دینے کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن میرے بھائی اور میری بہنوں، روح القدس اس لیے نہیں آپ کی زندگی میں کہ آپ مشہور ہو. روح القدس آپ کو اس لیے نہیں مل رہا کہ آپ دنیا کو دکھا سکیں کہ آپ کوئی چیز ہیں، بلکہ یسوع کہہ رہا ہے جب روح القدس پر نازل ہوگا تو قوت پاؤ گے، اور قوت اس لیے پاؤ گے تاکہ تم میرے گواہ بنو. آپ کو اس کی گواہی دینی ہے، کیونکہ شاگرد کے پاس جب روح القدس نہیں تھا تو وہ ڈرے ہوئے تھے، وہ خوفزدہ تھے، وہ دشمن کا مقابلہ نہیں تھے کر پا رہے، ان کی روح کانپتی تھی. کلام میں لکھا روح القدس کے بغیر پترس نے 3 دفعہ یسوع کا انکار کیا. وہ اس کا انکاری ہو گیا تھا کیونکہ اس کے اندر روح القدس نہیں تھا. لیکن یسوع نے سکھایا اپنے شاگردوں کو کہ میرے باپ کا روح تمہیں سکھائے گا تمہیں کیا بولنا. جب وہ تمہیں عدالتوں میں لے کر جائے، زوراوروں کے سامنے کھڑا کرے، تو تمہیں گھبرانا نہیں ہے، بلکہ خدا کا روح تمہیں اس وقت غائب کرے. یہ پاور اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ دوسروں کو نیچا دکھائیں، دوسروں کو بتا سکیں کہ میں کچھ اونچا ہو گیا ہوں، میرے پاس کچھ آ گیا ہے، بلکہ یہ پاور آپ کے پاس اس لیے ہے، یہ برکت آپ کے اس لیے ہے، یہ مسا آپ کے پاس اس لیے ہے، یہ گفٹ آپ کے اوپر اس لیے ہے تاکہ آپ اس بات کا پرچار کر سکیں کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے، اور ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکے گا، اور ہر ایک زبان اسی کے نام سے اقرار کرے گا. ہاللیلویا. یہ مقصد ہے روح القدس. لوگ غلط تعلیم پھیلا رہے ہیں اور غلط تعلیم کے پیچھے بھاگ رہی ہے دنیا. کوئی کہہ رہا ہے روح القدس گفٹ ہے، نعمت ہے، کوئی کہہ رہا ہے کچھ ہے، سب باتیں ایک ہے. لیکن اس بات کو لیجیے، یسوع نے روح القدس کو کس طرح سمپل کر کے میرے اور آپ کے لیے بیان کیا. اور یہ قوت کا جو لفظ ہے، یہ وہی قوت ہے جس نے مردہ یائے کی اس بیٹی کو اٹھا کھڑا کر دیا. یہ وہی قوت ہے جس کے چھونے سے 12 برس کی روگی عورت کا خون بہنا بند ہو گیا. یہ وہی قوت ہے جس کی متی سامنے سے کسی کی آنکھوں میں متی لگانے سے اس کی اندھے کی آنکھیں بننا شروع ہو گئی. یہ وہی قوت ہے جو پانی کو میں بنا رہی ہے، اور یہی وہی قوت آج خدا میرے اور آپ کی زندگی میں ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہے. میرے بھائی میری بہنوں، یاد رکھیے روح القدس 2000 سال پہلے سے آ چکا ہے. روح القدس زمین پر ہے کیونکہ یسوع نے کہا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ میں جاؤں گا تو وہ روح حق آئے گا. یوحنا کی 3 سے 14 باب کو پڑھیں. اور میرا اور آپ سب کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور 40 دن شاگردوں کو نظر آنے کے بعد اسباط کو اٹھا لیا گیا. ایسے ہی اور جب وہ اٹھا لیا گیا تو اس کے اٹھائے جانے کے 10 دن کے بعد روح القدس زمین پر نازل ہو چکا ہے. اعمال کی کتاب اس بات کی گواہی دیتی ہے کیونکہ کلام مقدس کی سچائی کے بغیر ہم کسی دلیل کو تسلیم نہیں کرتے. ہو سکتا ہے کوئی اپنے دل کا خیال بیان کرے تو وہ اس کے دل کا خیال ہے، لیکن ہم سب ایک بات پر متفق ہیں، خدا کا کلام اس کے منہ سے نکلا ہوا ہے. ہاں اس بائبل میں لکھا ہوا ہے. ہر وہ بات جو میرے سیکھنے کے لیے، میرے سمجھنے کے لیے خدا کے کلام میں یہ مرکوب ہے. تو خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ روح القدس نازل ہو چکا ہے اور روح القدس آ کے زمین پر ٹھہر گیا ہے. آج وہ زمین پر ایسے لوگوں کی تلاش میں. اب مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیے اور وہاں پر لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے. روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. آج ہمیں سننے کی ضرورت ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا پاک روح اگر زمین پر ہے تو پھر وہ آپ کی میری تلاش میں. آج لوگ الٹی طرف چل رہے ہیں، لوگ روح القدس لاتے ہیں
لیکن روح القدس مجھے اور آپ کو ڈھونڈ رہا ہے تو کوئی مجھے پہنے، کوئی مجھے اپنائے، کوئی میری سنے اور میرے ساتھ کوئی وقت اسپینڈ کرے، کیونکہ وہ بہت کچھ بتانا چاہتا ہے۔ کلام ملک کا یسوع نے کہا جب وہ روح حق وہ مددگار آئے گا تو وہ تمہیں آنے والی باتوں کی خبر دے گا۔ وہ آپ کے ساتھ کچھ روح شیئر کرنا چاہتا ہے، وہ کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہے جس میں آپ کی بھلائی ہے، آپ کی بہتری ہے، آپ کی برکت ہے، آپ کی فتح ہے، آپ کی سلامتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی نہیں سنیں گے تو پھر یہ قوت آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گی۔ شاگردوں نے بڑا سمپل رول اپنایا تھا جو کہ شاید آج کا چرچ، آج کے ایماندار اور آج کی کلیسیا مس کر رہی ہے۔ شاگردوں کے سامنے یسوع نے اعمال کی کتاب پہلے باب اور آٹھویں آیت میں جب یہ باتیں کی تو آسمان کو اٹھایا گیا، لیکن آگے لکھا ہے جب وہ آسمان کو اٹھایا گیا تو شاگردوں سمیت 120 کی جماعت نے پہلا کام پتہ کیا؟ انہوں نے کسی دوسرے سے نہیں پوچھا تھا کہ مطلب ہے کیا ہوگا، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اپنے آپ کو لاک کیا اور جس دن دعا میں لگا اور خدا کے اس وعدے کے منتظر رہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، تم میرے گواہ ٹھہرو گے۔ اور جب عید پینتیکوست کا دن آیا، جب 50واں دن آیا، پینتیکوست کا لفظ کا مطلب ہے 50واں دن، وہ اسپیشل لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے 50واں دن۔ یوں ہی لکھ رہے ہیں اگر اردو میں ہوتا نا تو لکھا کتنا 50واں دن ہوا ہے کہ یسوع کے اسپان پر جانے کے 50ویں دن نہیں ہوا۔ عبرانی لفظ اس لیے انہوں نے پینتیکوست لکھ دیا، 50 کو پینتیکوست کر۔ جب 50واں دن آیا تو جب وہ ایک جگہ پر جمع تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ دعا کر رہے تھے، اور دعا ہم بھی روز کرتے ہیں، دعا ہم بھی روز خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن اس دعا پر غور کیجیے، ان کی دعا کیا دعا تھی جس نے خدا کو مجبور کیا، ان کے ارادے کتنے مضبوط تھے کہ جس نے خدا کو مجبور کیا کہ اب وقت پورا ہو گیا اور اب مجھے آنا ہے۔ اور اس کے آنے کی وجہ سے کیسی ترتیب دیکھیے، ہر ایک کو اپنی اپنی زبان میں، ہر ایک کو اپنی اپنی زبان میں سمجھ آ رہی تھی، اور ہر ایک پر خدا شخصی طور پر نبوت کر رہا تھا، حالانکہ وہ دعا کر رہے تھے اور سننے والوں کو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ہماری بولی میں بول رہے ہیں اور یہ کلام ہمارے لیے ہو رہا ہے اور خدا میرے لیے بات کر رہا ہے کہ تو نے اس ٹائم پر یہ گناہ کیا ہے، تیرے اندر یہ نافرمانی، تیرے اندر یہ غلطی ہے۔ آج کیسا ہوا ہے؟ صرف غیر زبانہ بولنے سے زور ہے، لیکن زندگیاں نہیں بدل رہی، حالتیں نہیں بدل رہی، ہم غیر زبانہ والے جو بدلوا میں نام نکلا نہیں بھائی صاحب اسی سے معمول اور روح دینا پتہ نہیں کتوں آ گئی سی، وہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں، تو ہی جانے ہو گیا زمانہ بول کے بیٹھ دے مجھے کبھی اور نکلا ہے، کیسی حالت ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ چرچ اس وقت بہت خطرناک کنڈیشن میں آ گیا ہے۔ ایمانداروں، آج پینتیکوست کا دن میرے اور آپ کے لیے کلام ایکسلریشن کہ اس وقت پینتیکوست کے دن زندگیاں بدل رہی تھیں، لوگ توبہ کر رہے تھے، نجات پا رہے تھے۔ پطرس کے پہلے سفر سے 3000 لوگوں نے توبہ کر رہی تھی، مجمع حیران ہو گیا تھا، لوگ کہہ رہے تھے یہ تازہ میں کے نشہ میں ہے، ان کی زندگی ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں، ان کو نبوتیں کیسے آ گئی، ان کے اوپر خدا کے کلام کے بھید کیسے کھل گئے، ان کو کہاں سے یہ باتیں پتہ چل گئی۔ لیکن آج ہماری دعاؤں سے، ہماری غیر زبانوں سے زندگیاں بدلنے کے بجائے ہمارا ٹھٹھا اڑا رہی ہے، لوگ ہماری باتوں پر تسلی نہیں پا رہے، اور یہ خطرناک سچویشن ہے کیونکہ چرچ کی ڈائریکشن غلط طرف چلی گئی۔ غور کیجیے، پطرس اور یوحنا نے اس جنم کے لنگڑے سے ایک بات کی تھی، انہوں نے اس نے کہا سونا اور چاندی ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ چرچ کی ڈائریکشن سونے چاندی کی طرف ہے، حالانکہ وہ بیکاری جو ہیکل کے دروازے پر بیٹھا ہے وہ سونے اور چاندی کی تلاش پہ بیٹھا ہے، وہ روپے پیسے کی تلاش ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہیکل سے اسے روپیہ اور پیسہ ملے، اور آج بھی
کا چرچ بھی اس ہیکل کی طرح ڈیڈ چرچ ہے، کیونکہ آج کا چرچ بھی صرف روپے پیسے کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے۔ حالانکہ چرچ کی ڈائریکشن بدلنے کی ضرورت ہے، جس کا پطرس اور یوحنا نے کہا جو کچھ ہے وہ تجھے دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائی میری بہن، دنیا کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز نہیں ہے اور وہ ہے خدا کا روح۔ اور چرچ آپ کے پاس وہ کچھ ہے جو دنیا کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کے گفٹ کے لیے، اس سپر نیچرل انائٹنگ کے لیے اس کی قدر کرنا سیکھیے، اس کو رنجیدہ مت کیجیے۔ آج ہم نے روح القدس پا کے بھی اپنی ڈائریکشن نہیں بدلی۔ آج بھی ہم اجازی کی طرح نماز کوڑی کے سونے اور چاندی کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، لیکن مسیح کے پیچھے ہماری دوڑ سست ہو گئی ہے۔ پلیز آج پینتیکوست کا دن آپ کو پھر سے ریلائز کروا رہا ہے، ہمیں اپنی ڈائریکشن چینج کرنی ہے، ہمیں حضوری کے پیچھے بھاگنا ہے، ہمیں مینڈل کے پیچھے بھاگنا ہے، ہمیں ڈبل پورشن کے پیچھے دوڑ لگانی ہے، ہمیں سونے چاندی کے پیچھے دوڑ نہیں لگانی، کیونکہ اگر آپ کی زندگی پر ڈبل پورشن ہوگا، آپ کی زندگی پر اس کے مسیح کی چھاپ ہوگی، تو پھر لوگ آپ کے قدموں میں اپنے سونے اور چاندی کو لا کر رکھیں گے، اپنی ہر چیز کو آپ کے قدموں میں لا کر قربان کر دیں گے، کیونکہ دنیا کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس صرف ایک چیز نہیں ہے اور وہ خدا کا روح ہے، اور خدا کا روح صرف اور صرف خدا نے اپنے بدن کو، اپنی کلیسیا کو دیا۔ اس لیے کلیسیا کو انڈرسٹینڈ کرنا، یاد رکھیے گا پہلے باپ کا چرچ اور دوسرے باپ کے چرچ میں فرق ہے۔ اب پہلے باپ کا چرچ ایک مردہ بدن ہے جس کے اندر روح نہیں ہے، وہ لاچار ہے، وہ مفلوج ہے، وہ چارپائی پر پڑا ہوا ہے، لیکن دوسرے باپ کا چرچ زندہ ہو گیا ہے، اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر ایک نئی تازی، ایک نئی قوت آ گئی ہے، اور یہ نئی قوت کس کی وجہ سے آئی ہے؟ یہ روح القدس کے نازل ہونے کی وجہ سے آئی ہے۔ اب آج پہلے باپ کا چرچ ڈرا ہوا چرچ ہے، سہما ہوا چرچ ہے، گھبرایا ہوا چرچ ہے، لیکن دو باپ کا چرچ زوراور چرچ ہے، دلیر چرچ ہے، اور روح القدس سے معمور چرچ ہے۔ یہ آپ کو اپنی پکچر دیکھنی ہے، آپ کس لائن میں ہے، آپ کون سے باپ کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا آپ کی زندگی پہلے باپ کی زندگی ہے یا دوسرے باپ کی زندگی ہے؟ آپ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ یاد رکھیے جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو وہ محتاجی کا دور کر دیتا ہے۔ یہ جنم کا لنگڑا محتاج تھا، یہ کسی دوسرے کی طرف ہمیشہ دیکھتا تو کوئی اس کے کشکول میں کوئی پیسے ڈالے گا تو اس کا کچن چلے گا، کوئی پیسے دے گا تو اس کی ضرورتیں پوری ہوگی، اس کے بچوں کی فیس ادا ہوگی، اس کا گھر چلے گا۔ لیکن جب پطرس اور یوحنا نے اس کی محتاجی دور کر دی تو کیا وہ محتاج رہا؟ کیا وہ اپنا کولا کسی اور کی طرف پھیلا ہو؟ کبھی نہیں۔ کیونکہ شاگردوں نے کہا جو کچھ ہے وہ تجھے دیے جاتے ہیں۔ پلیز ایمانداروں، میرے اور آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس دنیا کا سلوشن، اس دنیا کا حل روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دنیا کی دولت نہیں ہے، بلکہ اس کا حل صرف اور صرف خدا کا کلام ہے، اور کلام روح القدس کی حضور کے بغیر اس کی منافی نہیں ہو سکتی، کہ روح القدس دلوں کو کھولتا ہے، روح القدس کلام کا لکھاری، روح القدس کے وسیلہ سے معجزے ہوتے ہیں، روح القدس کے وسیلہ سے تخلیقی کام ہو رہے ہیں۔ پیدائش پہلے باب کو پڑھیے، وہاں پر لکھا ہے ابتدا میں خدا کا روح پانیوں کی سطح پر کیا کرتا تھا؟ جنبش کرتا تھا۔ روح القدس ابتدا سے ہے، اور وہی خدا کا روح آج بھی زمین پر تلاش میں ہے میری اور آپ کی، تاکہ وہ آپ کے ساتھ مل کر کام کرے، وہ محتاجیاں دور کرے، نہ صرف آپ کی میری بلکہ ہر اس زندگی کی جو اس پر ایمان دیکھا ہے۔ اس لیے پلیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ قوت آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں کتنی اہم ہے، اور اس قوت کے بغیر آپ اس کی گواہی نہیں دے سکتے، اور اس قوت کے ساتھ سائنس ہے، ونڈرز ہیں اور عجائب ہے، معجزات ہیں اور نشانات ہیں۔ کلام میں لکھا ہے دوسرا باب اس کی 42ویں آیت میں،
43 वर्ष हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। कौन की चीज? जब रूहुल कुद्दूस शागिर्दों पर ठहरा तो लोगों पर खौफ छा गया और बहुत सारे अजीब काम और निशानात रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखिएगा, लोग आपकी बातों से इंस्पायर नहीं होते। आप जितनी मर्जी किसी को बातें सुनाए, आप जितना मर्जी किसी को बताए मैं नहीं दुआ कर रहा, मैं नहीं बाइबल पढ़ना है, मैंने रोजे रखना, कोई मुतासिर नहीं होगा। लेकिन वो जरूर मुतासिर होगा जब आपके दुआ करने से उसकी जिंदगी का बदन खुल जाएंगे, वो झगड़ा आजाद हो जाएगा, उसकी जिंदगी के अजायब खत्म हो जाएंगे, उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वो ज्यादा की चीज उसकी 11वें बाब में लिखा है, एक पैदाइशी अंधा था। शागिर्दों ने यीशु से सवाल किया, खुदावंद कसूर इसका है या इसके माँ बाप का कसूर? शागिर्द यही सोची कि इसने गुनाह किया है या इसके माँ बाप ने गुनाह किया। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, इसलिए पैदाइशी अंधा है ताकि खुदा का चलान जाए। यीशु ने उसकी आंखें खोल दी। जब उसकी आंखें खोली तो वो यीशु के साथ रहने लगा। कुछ अरसे के बाद फरीसियों ने उठा लिया। आप पूरे चैप्टर को पढ़े, वहां पर लिखी है सारी स्टोरी। फरीसियों ने कहा तेरी आंखें नहीं खोल कर तू कहीं बैठा डाल है। उसने कहा वो जो शख्स जिसका नाम यीशु है उसने खोली। और कहा वो तो गुनाहगार है, उसने बदबू है, उसने सामरी है, वो कहते तेरी आंखें खोल सकता है। उसने कहा मैं नहीं जानता कि वो ठीक है या गुनाहगार है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, उसने मेरी आंखें खोल दी। जिंदगी आपके बारे में क्या कुछ ना करे, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में रूहुल कुद्दूस, अगर आपकी जिंदगी में गवाही है तो जिंदगी बदलेगी भी, बरकत भी पाएगी और गवाहियां भी देंगी। आज जरूरत है हम इस सच्चाई पर खड़े होंगे। यीशु ने बड़ी खूबसूरत बात अपने शागिर्दों से की थी और उन यहूदियों से की थी जो उस पर ईमान लाए थे। उसने कहा बस तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यूहन्ना 8:32 में लिखा हुआ है हमें सच्चाई पर खड़े होना, हमें लोगों को दिखाना नहीं है। अभी बड़ी दुआ कर रहे हैं, अभी बड़े रोजे रख रहे हैं, अभी बड़ी बाइबल पढ़ रहे हैं, अभी बड़ा कलाम की स्टडी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क उस वक्त पड़ेगा जब आप लोगों को गवाही सुनाएंगे, जब आप कलाम का प्रचार करेंगे और जब लोगों को आपकी जिंदगी से यीशु नजर आएगा। ईमानदारों, यीशु को अपनी जिंदगी में तलाश कीजिए और यीशु बगैर रूह के आपकी जिंदगी में आ ही नहीं सकता। यीशु को आपकी जिंदगी में लाने वाला एक ही है और वो मददगार रूहुल कुद्दूस। लिखा है जब रूह अंत आएगा तो फिर मैं और बाप उसके साथ आकर सबूरत करेंगे। हम बगैर पाक रूह किसी काम के नहीं है। हमारी जिंदगी की मिसाल वैसी है जैसे किसी मुर्दे को नला धला कर खूबसूरत लिबास पहना दिया जाए, लेकिन उसकी हरकत कोई नहीं है, उसकी शादाबी कोई नहीं है, उसके चेहरे पर रौनक नहीं है। जितना महंगा मर्जी उस मुर्दे को लिबास बनाए, जितना मर्जी उसको अच्छा मेकअप करवाए, लेकिन उसके चेहरे की रौनक और शादाबी सिर्फ एक ही बात पर है कि उसके अंदर रूह है। और अगर उसके अंदर रूह नहीं है तो वैसे ही मुरझाया हुआ चेहरा है। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारी जिंदगियां बगैर पाक उस सफेदी फिरी हुई कब्रों की माने हैं जिनके बारे में यीशु ने कहा कि ये ऊपर से तो बहुत खूबसूरत है लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली है। प्लीज ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। पैंतीकोस का दिन फिर से आपको रियलाइज कराएगा कि अगर खुदा ने उन अनपढ़, जाहिल, गुनाहगार, गुनाह की दलदल में फंसे हुए आम लोगों को चुना और उनको इस काबिल बना दिया कि लोग उनकी मनादी सुनकर कांपते हैं, खौफजदा होते हैं और उनके एक ही कलाम से 3000 लोग तौबा कर सकते हैं, तो खुदा आज आपको भी उठा खड़ा कर रहा है। खुदा आपको और मुझे भी ये दलील दे रहा है कि मेरा वादा तेरे लिए भी है, तेरे लिए भी है, तेरे लिए भी है। क्योंकि पतरस ने अपने सरमन का आगाज इसी बात से किया। उसने योएल 2 बाब और उसकी 22वीं आयत से रेफरेंस कोट किया। उसने कहा क्या तुम भूल गए हो कि खुदा ने अपने कलाम में कहा कि आखिरी जमाना में मैं हर बशर पर अपने रूपों ने खुदा किसी का तरफदार नहीं है।
وہ خود کہہ رہا ہے آخری زمانہ میں ہر بشر پر اپنے روح میں سے اور دے دوں گا. کیا یہ آخری زمانہ میں؟ اور خدا چاہ رہا ہے ہر ایک بشر وہ اپنا روح اور ڈیل. اگر وہ ہر ایک بشر پر ڈیل رہا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو سکپ کیوں کر رہے ہیں کہ نہیں خداوند میں اس قابل نہیں ہوں، میری نال بھی ٹھیک ہے. وہ بڑی دعا کر کے دونوں کرنا نہ ہو سکتا ہے خدا آپ کے وسیلہ سے کام کرنا چاہتا ہے. خدا صرف آپ کے وسیلہ سے اس زمین پر اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. ایمانداروں، بہت سارے لوگ آج اپنی برکت کو، اپنی فتح کو روکے ہوئے ہیں، اپنے موضوع کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے ان کے اندر خوف. خداوند میں اس قابل نہیں ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. لیکن یاد رکھیے خدا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو اس قابل نہیں، تو یہ نہیں کر سکتا، تو یہاں سے نہیں آ سکتا، بلکہ خدا صرف ایک بات کہہ رہا ہے کہ میں ہر بشر پر اپنے روح میں سے اور دے دوں گا. آپ کو کس نے کہا ہے آپ اس قابل بنائیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کو یہ ریاضت کرنی ہے، آپ کو یہ روزے رکھنے ہیں، آپ کو اس قابل بننا ہے، آپ کو یہ مشقت کرنی ہے؟ کلام کو پڑھیے، وہاں پر لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں. اگر ہمیں نجات ملی ہے، ہمیں مخلصی بخشی ہے، آج ہم راست بات سے آئے تو صرف فضل کی بدولت ہے رائے. یہ تو فضل کہ خدا نے ہمیں جس قابل نہیں تھا اس قابل بنا دیا. اور اگر خدا نے اس قابل بنا دیا ہے تب خدا اپنے اس وعدے کو بھی پورا کرنا چاہتا ہے کہ وہ ہر بشر پر اپنے روح کو ڈالے گا. اور جب اس کا روح آپ کی ضرورت پر آ کے ٹھہرے گا تو اس کا واضح سائن یہ ہوگا کہ آپ زمین کی انتہا تک اس کے گواہ ٹھہرے گا. آپ کے اندر سے زندگی کے چشمے جاری ہو جائیں. اگر وہ سامری عورت ہو جو بانج شوہر کر سکتی تھی اور چھٹا جو اس کے پاس تھا وہ اس کا شوہر نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ انلیگل ریلیشن شپ تھے، اس کے بغیر نکاح کے اس کے ساتھ رہنے کی. خدا اسے اپنے کلام کی بشارت کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور خدا اس سامری عورت کے وسیلہ سے پورے سامریہ کے گاؤں کو تبدیل کر سکتا ہے. تو میرے عزیزوں، میں سمجھتا ہوں آپ سامری عورت سے زیادہ گناہگار تو نہیں ہیں. اس لیے پلیز اپنے آپ کو خالی کیجیے. حالانکہ دن کا سٹارٹ ہی اس موضوع سے ہوتا ہے کہ یہودیوں کی طہارت کے 6 مٹکے تھے، اور خوشی کی بات یہ کہ 6 کے 6 مٹکے خالی تھے. 6 کا عدد انسان کا ہے، اور خدا مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ اگر یہ انسان خالی ہو جائے تو میں اسے دوبارہ سے بھر دوں گا. آج آپ کو خالی ہو، اور یقین جانیے جب آپ خالی ہوں گے تو خدا آپ کے وسیلہ سے ایک ایسی میں تیار کرے گا کہ امیر مجلس بھی آپ کی تعریف کرے گا. دنیا آپ کی دیوانی ہو جائے گی، لوگ آپ کے یسوع کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ آپ کو نہیں بلکہ آپ کے یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. بعض اوقات ہم فلپس کی طرح غلطی کرتے ہیں، ہم اپنا ہم لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں میں یسوع رشید مجھے برکت دی ہے، میرے وسیلہ سے موت سے ہوتے ہیں، میرے وسیلہ سے پاگل کام کرتا ہے. لیکن غور کیجیے کلام میں لکھا ہے، یونانی نے کہا جناب ہم آپ کو نہیں یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. پلیز روح القدس صرف یسوع کا چہرہ واضح کرتا ہے اور آپ کو گھٹاتا ہے. یوحنا نے کہا ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے. آج آپ کو گھٹنا ہے، اور جب آپ گھٹیں گے تو یقین جانیے وہ بڑھے گا اور حد سے زیادہ اس کی قدرت ظاہر ہوگی. ضرورت ہے ایمانداروں اپنے آپ کو ماریے، اپنے آپ کو خالی کیجیے. روح القدس 1 دن میں بھی نازل ہو سکتا ہے، 2 دن میں بھی نازل ہو سکتا ہے، 3 دن میں بھی نازل ہو سکتا ہے، لیکن خدا کو 10 دن اس لیے لگے تاکہ وہ اس کے اندر کی میں کو مار سکے. مجھے نہیں پتا خدا کو آپ کو تبدیل کرنے میں کتنے دن لگتے ہیں، لیکن اگر آج ہی اسی لمحے آپ نے اپنے آپ کو مار دیا تو پاک روح آپ کی زندگی پر ٹھہرتے ہوئے دیر نہیں لگاتے ہیں. آج بہت سارے لوگ اس قوت کے متلاشی ہیں، اس قوت کو روپے اور پیسے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ سامنے کے جادوگر کی طرح سمجھتے شاید پیسے دے کے کام چل جائے گا.
वो पतरस को भी यही दावत दे रहा था। अमाल 6 बाब में लिखा, 6 या 7वां बाब चेक कीजिएगा वैसे, वहां पर लिखा है कुछ जादूगर ने देखा कि जब पतरस के हाथ रखने से लोग रूहुल कुदस से भरते हैं और बपतिस्मे होते हैं, तो उन्हें कहा मतलब ही बरकत होगी, लहरों का है जो नहीं लहरा। आज लोग चर्चिस बदल के खास इबादतों में जा रहे हैं, खास पास्टर्स के पास जा रहे हैं और उसे चेचा सोच के जाने खुदा 5000 का बड़ा कौन चंदा छपावा मैं इतना चंदा पावा कि उन्होंने पाप नहीं चाहिए। मुझे भी किसी ने ऑफर किया और ना कि कारी साहब अही काटने कई खुश कर साढ़े बच्चों का पाक मिलना चाहिए। मैं मनो कोई खुश कर छड़े होगे तो खुदा को कौन खुश करेगा? याद रखिए निकल आइए, रूहुल कुदस को कोई खरीद नहीं सकता। आदमियों को लोग खरीदते हैं और खरीदते रहेंगे, लेकिन खुदा को कोई नहीं खरीद सकता। वो शख्सियत, वो ज़मीन पर खुदा का निशान है, वो खुदा के जलाल का प्रगटाव है, वो उसकी ज़ात का नक्श है, उसको कौन खरीद सकता है? वो जिसे चाहता है देता है और जिसे चाहता है ले लेता है। आज बात गौर कीजिए। इसलिए मेरे से प्लीज मैं 2 बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक रूहुल कुदस को अंडरस्टैंड कीजिए और दूसरा रूहुल कुदस के मकसद को समझिए। रूहुल कुदस का मकसद यीशु मसीह की गवाही देना है, और जहाँ पर आप गवाही देंगे, यहाँ अमाल 10 बाब उसके 29 आयत में लिखा है, जब आप गवाही देंगे तो यीशु मसीह के साथ वो सब मिलकर काम करता, और वो सब जो दुख उठाते थे, जो बीमार थे, बुजुर्ग गिरफ्तार थे, वो उनको आजाद करता था। फिर मौत से आजू का जिंदगी होना शुरू हो जाती। लोग मौतों के पीछे भागते हैं, लेकिन अमाल की किताब के पैटर्न को फॉलो कीजिए। लिखा हुआ निकल कर हर जगह मनादी की, और यीशु उनके साथ होकर उन सबको जब इब्लीस के हाथ और दुख उठाते थे शिफा देता था। जब आप मनादी करते हैं तो बहुत से ऑटोमेटिकली वो नष्ट हो जाते हैं, और मनादी उस वक्त होती है जब आपके ऊपर रूहुल कुदस आके ठहरता है, क्योंकि कलाम जिंदगियों को बदलता है, और कलाम उस वक्त आप पर आके उतरता है जब आपके अंदर खुदा का पाक काम होता है। पिछले मुझे भाई यूसुफ ने बताया, और मैं बड़ा हंस रहा था 2 दिन से। उन्होंने कहा कि साढ़े कोई भैन है वो लूसीफर चमड़ गया। मैं क्या बड़ा वेला लूसीफर है, वो भैन नहीं चमड़िया, बाकी नहीं चमड़िया। उन्होंने कहा, और नाम ही ना दूसरे ने, मैं नाम ही दस देता, बारी ने या भैन का पता नहीं कौन है। उन्होंने कहा जी वो आज अपीला करनिया में निकलना, लूसीफर अगे अपील होएगी तो फिर जाएगा। तो हो सकता 3 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए। मैं क्या साढ़े कोई आ जाए तो 3 महीने लेके महीने से ठीक हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे बेवकूफियाँ और बिदती तालीमात ज़मीन पर गर्दिश कर रही है कि मैं हैरान होता हूँ। वो मैं तो मुकाशवा 12 बाब में गया, वो आसमान से फंसया है, फरिश्तियां ने जानकारी को थले सुन रहा है, तो एडे गल तख्त छड़ के थले आ जाए, तख्त मारे तो उत्ते बैठा जाके तख्त की खातर ही तो थले निगाह से, और अभी भी उसने आसमान पर तख्त बना के बैठा हुआ है, मेरा ठीक तख्त है, तो उन्होंने की लोड़ है तख्त छड़न दी, वो भी एक भैन एक ही हवाला मिलता है कलाम में। वो यीशु मारे आया है जमीन पे कि अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं सब कुछ छोड़ दे, तुझे सब कुछ दे दूंगा। वो बुलावा दे तेरे लिए लूसीफर नजर आता सामने, जे कोई है हवाला तो मेरे नोटिस से मिला। मत्ती 4 बाब पे मिलता है कि फिर इब्लीस उसे आजमाने के लिए बियाबान में मिला और 3 सवाल करता है। ये बुलावा दे तेरे शागिर्दा के भी लूसीफर नहीं आया, पता नहीं भैन पड़ी नहीं, यीशु तो भी तो हुई है क्यों जी, जिधर लूसीफर आ रहे बड़ी पहुंची भैन होनी है, जब 10 आ रहे पहुंचे ऐसे गलत आ रही है। वजह क्या है कि रूप से खाली है। मरकज़ की इंजील में लिखा है, यीशु ने कहा तुम सब के सब गुमराह हो, ना किताब मुकद्दस को जानते हो और ना उसकी कुदरत को जानते हो। क्यों गुमराह है? क्योंकि पापों से दुनिया में गई है। प्लीज आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज खुसूसी तौर पर
पूरी दुनिया में लोग इस बात के लिए दुआ कर रहे हैं। हमारे चर्च में भी बहुत सारे बेटे बेटे पिछले पूरे हफ्ते से दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद हम तेरे रूह की सच्चाइयों से भरना चाहते हैं, तेरी हजूरी से भरना चाहते हैं। याद रखिए, सोना और चांदी कीमती नहीं है, लेकिन बाप की हजूरी सबसे कीमती है। सुलेमान ने इस हजूरी के लिए पता नहीं कितना कुर्बानियां गुजार दिया। दूसरा तवारीख उसके 7वें बाब में पढ़ी, इतनी कुर्बानियां गुजारी कि कसाइयां की तादाद घट पै गई, उन्होंने लांगर लांगर क्या कुर्बानियां गुजारी। और जब वो कुर्बानियां गुजार चुके तो बादशाह समेत सब घुटने टेके और सिर्फ एक बात के लिए दुआ कर रहे थे कि इस हैकल को जो तेरे नाम से महसूस की जा रही है, इसमें तेरे रूह का आबर छा जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो पुराने अहदनामा की हैकल है जो हाथों से बनाई हुई है, लेकिन आज नए अहदनामे का मक़दस आपका बदन है। इसके लिए एक ही कुर्बानी है और वो है खुदा का बुरा जो मेरे और आपके लिए ज़बा हो चुका है। आइए इस कुर्बानी की कदर कीजिए, आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाइए और इस कुर्बानी को लेकर आइए उस पाक तरीन मकाम में दाखिल हो और उस दलेरी के साथ उस फजल के तख्त के पास पहुंचे जो जरूरत के वक्त मेरी और आपकी मदद कर सके। इब्रानियों 4:16 में लिखा हुआ है, आइए हर गुनाह को, उस बोझ को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, उसे दूर करके आओ उस फजल के तख्त के पास दलेरी के साथ पहुंचे ताकि ये मक़दस ये उसकी हजूरी से भर जाए। अगर सुलेमान की कुर्बानियां गुजराने से खुदा का बरछा सकता है और कलाम में लिखा है उसके रूह की हजूरी इस कदर गालिब आ गई कि कोई अपने कदमों पर ठहर न सका, बल्कि सब के सब ऊंधे मुंह पड़ गए। तो आज यीशु मसीह के लहू के वसीला से किस कदर हजूरी आपकी जिंदगी पर आकर ठहर सकती है, किस कदर पाक रूह आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। आइए पाक रूह के लिए खुदा के लोगों अपने आप को खाली कीजिए, आइए उसके पाक रूह को मांगना शुरू कीजिए, आइए यीशु के लहू को लेकर उसकी पाक तरीन हजूरी में अपने आप को लेकर आइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ये दुआ कीजिए। हालेलुया हालेलुया।